اچھا پھر وہ تیسرا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نبی کا کوئی شاگرد نہیں ہوتا. یہ بھی بے بنیاد الزام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کا دینی حساب سے کوئی شاگرد نہیں ہوتا, یعنی دینی تعلیم وہ کسی سے نہیں سیکھتے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے وہ ڈائریکٹ وہ سیکھتے ہیں, کیونکہ نبی کی تعریف یہ ہے النبی المخبر عند اللہ تعالیٰ بالالہام والمستقبلی, کہ نبی کا جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے الہام کے ذریعے خبر پاتا ہے مستقبل کی. نبی کا تو یہ کام ہوتا ہے. تو نبی دینی لحاظ سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, اور اسی دینی لحاظ سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بھی کسی کے شاگرد نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کوئی ایک تحریر دکھا دیں کہ جس میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہو کہ مجھے کسی نے قرآن یا تفسیر یا حدیث کو کوئی ایک تفسیر کا چیز سکھائی ہو. ہاں مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب میری عمر 6 سال تھی تو میں نے فلاں بندے سے قرآن پاک پڑھا, وہاں پر نادرہ پڑھنے کی بابت بیان کیا جا رہا ہے. قرآن پاک کا ترجمہ یا قرآن پاک کی تفسیر یا قرآن پاک کی تشریح پڑھنے کا ذکر نہیں کیا جا رہا. میں اسی ضمن میں آپ کے سامنے حضور کی کتاب ایام الصلاح سے ایک تحریر رکھتا ہوں, اور تحریر دکھانے سے پہلے میں دوسرے باب کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں کچھ مزید کہنا چاہیں تو آپ کہیں, میں اتنے میں وہ تحریر سامنے لے کے آتا ہوں. جی جزاک اللہ دری بھائی. دو چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک تو یہ کہ جہاں تک نبی کا نام مرکب ہونے کا تعلق ہے تو حضرت اسماعیل جو ہے, اسماعیل بھائی نام جو ہے وہ مرکب نام ہے اسما اور عید سے, اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے سن لی اللہ نے میری. تو یہ مولوی صاحب کا جس طرح آپ نے کہا نا اپنے گھر سے خام خواہ کا روب ڈالنے کے لیے یہ جناب وہ اپنے بنا لیتے ہیں معیار, غیر قرآنی معیار, اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے ابھی بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ حضرات کہتے ہیں جی کہ نبی جو ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, گویا وہ کوئی بات کسی سے سیکھتا ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 45, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے تورات اتاری, اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی, اس سے یعنی تورات سے انبیاء جنہوں نے اپنے آپ کو فرما بردار بنا دیا تھا یہود کے لیے فیصلے کرتے تھے. اب سوال یہ ہے تورات تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو گئی, اب جو بعد والے انبیاء تھے وہ تورات کس سے سیکھتے تھے؟ کیا وہ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اور نبوت ملنے تک, اب یا تو یہ مولوی حضرات کہیں کہ تورات کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں جب میں نبی بنوں گا تو مجھے خدا پڑھائے گا. یہ کس طرح ممکن ہے؟ حالانکہ وہاں پہ ہوتا یہ تھا, ظاہر ہے جو جس طرح کے مذہبی حلقوں میں ہوتا رہا ہے کہ وہ جو نبی ہوتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے, وہ تورات کی جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے وہ اپنے گھر والوں سے یا اپنا جو اس وقت جو بھی طریقہ کار تھا وہاں جا کے پڑھتے تھے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب وہ نبی بنتے تھے تو تورات کے جو معارف تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا تھا. تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ناظرہ قرآن جو ہے وہ واقعی استادوں سے پڑھا, جس طرح کے باقی انبیاء بھی پڑھتے رہے ہیں. ہاں معارف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائے. جی جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے سامنے تحریر موجود ہے, سامعین کو یہ تحریر نظر آ جائے گی. ابھی یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 394 کتاب ایام الصلاح. اس میں حضور یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس میں پہلے حضور نے یہ بات لکھی, اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا, مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ مکتبوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی. غرض اسی لحاظ سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, خدا ہی آپ کا استاد ہوا, اور پہلے خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا یعنی پڑھ, اور کسی نے نہیں کہا. اس لیے آپ نے خاص خدا کی زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی, اور دوسرے نبیوں کے دینی معاملات انسانوں کے ذریعے سے بھی ہوئے. سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا, سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا, اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا. سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی حال ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے. پس مہدویت جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے, اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے. سو جس طرح مذکورہ بالا وجہ سے آنے والے مہدی کہلائے گا, اسی طرح وہ مجھے مسیح بھی کہلائے گا.
یہ آپ کے سامنے سامعین کرام تحریر تھی مرزا صاحب کی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 سے، جس میں حضور نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ جو آنے والا مہدی ہے وہ خدا سے علم سیکھے گا۔ تو اس لیے مرزا صاحب نے بھی دنیاوی علم، جو دینی علم جو ہے وہ کسی کی شاگردی نہیں کی، بلکہ حضور تو اپنی جا بجا کتابوں میں یہ بات بیان فرماتے ہیں وَعَلَّمَ الْقُرْآنُ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سکھایا۔ یہ حضور کو بار بار الہام بھی ہوتا رہا، وَعَلَّمَ الْقُرْآنُ، اللہ نے مجھے قرآن سکھایا، وَعَلَّمَ الْقُرْآنُ، اللہ نے مجھے قرآن سکھایا، اور وہی خدا ہے جس کے ذریعے سے میں بولتا ہوں، وہی خدا مجھے بولتا ہے، میں خدا کی بلائی پر ہی بولتا ہوں۔ حضور تو اپنی بات پر کتابوں میں یہی بات بیان کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ریاض گھمن صاحب کا یہ اعتراض بھی باطل ہوتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت امی رکھی، امی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان پڑھ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی ساروں کی صفت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص کرنے کا پھر کیا معنی، کیا جواز بنتا ہے؟ پھر تو ہر نبی ہی امی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت امی رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس کا کوئی جواب دے گا کوئی غیر احمدی؟ کوئی بھی نہیں دے گا، کوئی مخالف اس کا جواب نہیں دے گا کہ اگر تمام انبیاء ہی امی تھے، تمام انبیاء ہی ان پڑھ تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو پھر قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو ہی کیوں ہائی لائٹ کرتے ہوئے امی کہا؟ کوئی مخالف اس کا جواب نہیں دے گا۔ اس لیے یہ بے بنیاد اعتراضات تھے جن کا ہم نے اختصار سے جواب دے دیا ہے۔